آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد مقدس میں صحن انقلاب میں جہاں وہ سبیل لگی ہوئی ہے، وہ وادی، وہ جو ایک جالی بھی ہے جس میں لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، امام رضا کے حرم کے اندر وہاں دفن ہے ایک پلر کے نیچے. بہت پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا مجھے اتنا میٹر نیچے دفن کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں تک حرم بنے گا. ان کو پتا تھا حرم کہاں تک روکے گا آگے. کیسی شخصیت ہے، کیسے ممکن ہے آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے. وہ کہتے تھے کہ لوگ میرے گھر میں سوال یا حاجت لے کے مت آیا کریں، میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا کریں، حاجت پوری ہو جائے گی. حاجت پوری. لیکن پھر منع کرتے تھے میرے پاس مت آیا کرو، امام کے پاس جایا کرو، امام کے پاس جایا کرو. ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے امام کی وجہ سے ہے. ایک رات بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، شاگرد آیا، کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو رہا ہوں خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں عالم جب انکریز ہوتے ہیں، میں مادے میں ہوں، میں تھوڑا سا اور اوپر جاؤں گا مجھے عالم میں مثال نظر، اور تھوڑا اوپر جاؤں گا مجھے عالم میں برزخ نظر آئے گا. مجھے مردہ لوگ چلے گئے ہیں ان کی روحیں، ان کے مقام نظر آئیں. میں تھوڑا اور اوپر جاؤں گا تو میں عالم لاہوت کی طرف، جبروت کی طرف. اور یہ ممکن ہے، اٹس ناٹ امپاسبل. مومن یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا خدا نے مرتبہ بڑھا دیا. تو کہا پھر اس میں تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو پچھلا رتبہ تھا اس میں لوگ اپنی حاجت لے کر آتے تھے، سوال، میں دعا کرتا تھا مشکل دور ہو جاتی تھی. اب جس عالم میں میں ہوں وہاں سے مجھے دکھایا گیا یہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا. یہ جو مشکل آپ کے اوپر مجھے آتی ہے، بیمار ہو گئے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہو گئی، کوئی اور چیز ہو، کسی کی موت ہو گئی، یہ خدا کا فضل ہے. خدا بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. آپ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اس کو سمجھیں جو ماں سے 70 گنا زیادہ. اور یہ 70 صرف کثرت ہے بتانے کے لیے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اور جو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہو، کیا وہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا؟ کیا وہ آپ کو پریشانی میں ڈالے گا؟ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی ہیں. جو خدا کو سمجھ جائے وہ مشکلوں پہ پاؤں رکھ کر آگے چلا جاتا ہے. یہی محبت سید الشہداء اسی عشق کی وجہ سے. گو کہ مصیبت عظیم ہے واقع کربلا، لیکن کہیں پر سید الشہداء نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا، ہم تو تیرے بہترین بندے، تیرے نبی کے بندے. نہیں، نہ واقع کربلا کے بعد کسی اسیر نے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں؟ خاص طور پہ وہ جملہ کہ جو ابن زیاد لعین کے دربار میں بولا گیا. ثانی زہرا کیا بیان کرتی ہیں؟ ان سے پوچھا کہ یہ ہو گیا، خدا نے وہ کر دیا، آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ جب انسان دوسرے عالم میں ہو تو بی بی فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہم صلی محمد. میں نے کربلا میں جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا، حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ہمیں نظر آئے گا یہ جمال؟ کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہمیں یہ جمال نظر آئے؟ کربلا میں ہمیں یہ خوبصورتی، کیا خوبصورتی ہے یہ. ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے.
اور سید زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں یہ امتحان کو طے کیا. ام المصائب، ام المصائب یعنی اتنی مصیبتوں کو طے کیا، خدا نے روز عاشورہ یہ جمال دکھایا. یہی تو وجہ تھی کہ وہ جمال دیکھ رہی تھیں. جب وہ بدن پہ گئی ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ تقبل منا، خدا قبول کر لے. اور جب انسان اپنے آپ کو اس عالم میں لے کے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، راضیۃ مرضیہ، خدا بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی. اپنے آپ کو اس عالم سے آزاد کریں. یہ رشتوں نے آپ کو جکڑ لیا ہے، یہ دنیا کی پوسٹ ڈیزگنیشن، یہ دنیا کی شہرت، سب گمنام. جس کا کوئی نام نہ ہو وہ گمنام ہوتا ہے. کوئی بھی کام کریں، ابھی یہ ماشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے ہم تو ممبر کے سامنے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں خلوص ہے، اخلاص ہے، نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ وہ سامنے آتے ہیں. یہ اسکاؤٹ کے بچے، یہ پارکنگ کرانے والے، کوئی نہیں. بعض اوقات ہم ان کو برا والا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ان کو کون دیکھ رہا ہے اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں تو شاید لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے سنیں، میرے اندر تو یہ امکان موجود ہے. ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور والنٹیئر ہوتے ہیں. ہاں، میجورٹی سب والنٹیئر ہیں، یہاں نہیں، ہر جگہ، پورے شہر کے اندر. انہیں صرف حسین دیکھ رہا ہے اور حسین کسی کا احسان نہیں چھوڑتا. آپ نیازیں دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، آپ کو یہ توقع نہیں ہوگی کوئی یہ کہے کہ نیاز آپ نے بہت اچھی دی. آپ نے اچھی دی، آپ کا فرض بنتا ہے، لیکن آپ یہی چاہتے ہیں کہ امام حسین قبول کر لے. امام حسین، مجھے ذاتی طور پر سب سے بڑی پریشانی جو ہے نا وہ یہی ہے اپنے آپ سے. ہو سکتا ہے لوگ واہ واہ کریں، لیکن حسین اگر راضی نہ ہوا، آپ کیا دیں گے مجھے؟ آپ کیا دینا ہے آپ نے مجھے؟ کچھ نہیں دینا. آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود محتاج ہیں. اصل تو وہاں لین دین ہے، اصل تو وہاں معاملہ ہے. وہ راضی ہوں. ایک ایک چیز کا حساب لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز. کون آ کر چادریں بچھاتا ہے، کون آ کر فلانا لائٹیں کھولتا ہے، سب حسین لکھ رہے ہیں. روایت کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ جاتا ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو شخص زیارت پہ آتا ہے، امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. کیسے ممکن ہے مولانا صاحب؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ پوری دنیا بھری ہوئی ہے مجلس سننے والوں سے. کوئی گھر میں سن رہا ہے، کوئی لائیو سن رہا ہے. کیسے آپ عالم مادہ سے اٹھیں تو آپ کو نظر آئے گا دوسرے عالم میں حسین کے عزادار کیسے چمک رہے ہیں، روشن ہے.